موسى وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم وموالهم أجمعين، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا. درود ہے اس عظیم ہستی پر کہ جس کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو خلق فرمایا، اور جس کے بارے میں خود اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا: لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اے میرا رسول اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے خلق نہ کرتا. اور درود ہے اس عظیم ہستی کی آل پر کہ جس کی خاطر اللہ نے کائنات خلق فرمائی، اور جس اہل بیت کے بارے میں خود پروردگار عالم نے اپنی لا ریب کتاب میں قصیدہ بنا کر: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آیت نازل فرمائی. میرے سامعین، ماشاءاللہ. کے لیے میں آپ کو جشن منانا چاہتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو جشن اور میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مقدس اور معطر اور سعید دن عطا فرمایا. اس سے بڑھ کر مومنین کو اور کچھ کیا نصیب ہوگی کہ وہ 13 رجب میں زندگی گزار رہا ہے. اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے، اس نے ہمیں 13 رجب نصیب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جب خلق فرمایا، تھوڑا سا مشکل لگے گی پھر آسان ہو جائے گی، لیکن ہم نے تھوڑا، کیونکہ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلے اس کا ہم ترجمہ سماعت فرما لیتے ہیں تاکہ اس کو مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے: انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے. بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے. شاہدن علیکم، وہ تم سب پر گواہ ہے. یعنی وہ رسول ایسا رسول ہے جس کی نگاہ میں تم سب کا عمل ہے. یعنی جو تم کر رہے ہو وہ سارے کا سارا اس کے سامنے ہے. شاید ہوتا ہی وہی ہے جو سامنے ہو. گواہی دینے والا تو وہی ہوتا ہے جو سامنے ہو. کبھی پیٹھ والے جو پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، جو غائب ہوتا ہے، اسے نہیں کہتے یہ گواہ ہے، وہ تو سنی سنائی بات پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے: میں تمہیں ایک ایسا رسول بھیج رہا ہوں جو تمہارے اوپر گواہ ہے. اللہ نے کتنے رسول نازل فرمائے ہیں، بھیجے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا خاتم النبیین کسی نبی کو کسی کی مثل قرار نہیں دیا. وجہ سے کسی کو کسی کی مثل قرار
1,24,000 انبیاء کی صف میں اللہ نے کسی ایک کو ایک کا مثل قرار دیا ہے تو وہ فقط 2 نبی ہیں۔ ماشاءاللہ جناب، سبحان اللہ۔ وہ کون سے نبی ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَى فِرْعَوْنَ ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا ویسا رسول ہم تمہاری طرف بھیجیں۔ یعنی اب یہاں پتہ چلا کہ فرعون کی طرف جانے والے نبی کا نام ہے حضرت موسیٰ ابن عمران، ماشاءاللہ جناب۔ اور جو ہماری طرف آنے والے رسول کا نام ہے حضرت محمد ابن عبداللہ۔ سوال بھیجیے اللهم صل علی محمد وآل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ بھی معجزانہ طریقے سے ہے۔ کہ اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا ہمارے سلطنت ختم کر دے گا، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے بیٹوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ جو زندہ بچتی بیٹی زندہ رکھتے تھے، یعنی وہ ابناء کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اسی زمانے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پلتے رہے فرعون کے گھر میں۔ جی ایک مرتبہ کہیں سے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک شیعہ تھا، ماشاءاللہ جناب، جو ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بات ہماری آسان ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک شیعہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، ایک دشمن تھا، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، جس کا شیعہ تھا اسے بلا دیا، جس کو مانتا تھا اسے بلا لیا کہ تم میری مدد کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی، فوقذہ ایک گھوسا مارا تو اس کا دشمن مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوست کا دشمن حضرت موسیٰ کے گھوسے سے مر گیا۔ ماشاءاللہ جناب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، ماشاءاللہ جناب، اذهب إلى فرعون، اے میرے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، ماشاءاللہ، انہو طغی، اس نے بغاوت کر لی ہے، وہ باغی بن گیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ پریشان ہیں، ماشاءاللہ جناب، میں تو ان کا قتل کر چکا ہوں، اب میں ان کے پاس جاؤں گا تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اب سمجھنا یہ ہے جو مسیل ہے حضرت موسیٰ اور حضرت محمد ایک دوسرے کی مثل ہیں۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ رسالت پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا یا اللہ کہ میں اکیلا جا نہیں سکتا، میں ان کے ایک بندے کو مار چکا ہوں، میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، لہذا ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ماشاءاللہ، ہارون اخی اشدد عذری، یعنی دعا کی پروردگار میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے کام کو آسان فرما دے۔ لیکن یہ دعا کی وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے اہل و عیال سے میرا ایک وزیر مقرر فرما، میرے گھرانے سے، میری اہل و عیال سے۔ پھر یہ نہیں کہا کہ کوئی ہو، فرمایا ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہی میرا وزیر ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ جی میرا بھائی ہارون ہونا چاہیے، میرا وزیر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے میری پشت کو مضبوطی ملتی ہے۔ ماشاءاللہ جناب، سبحان اللہ، یہی میرا پشت پناہ ہے، یہی میری حفاظت کر سکتا ہے، یہی جو میں لے آیا ہوں اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یعنی کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ
میرا جو وزیر ہو میری اہل و عیال سے ہونا چاہیے. ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ. اب ادھر ہے نبی ہمارا آخر الزمان مثل موسیٰ. ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ نے وحی نازل فرمائی اے میرا رسول تم نے بھی ایک پیغام پہنچانا ہے میری طرف سے. ماشاءاللہ جناب. توجہ کیجیے گا ماشاءاللہ. سمجھا سکوں گا انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پھر اللہ سے دعا مانگی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ماشاءاللہ. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ. واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگارا اب میرے اوپر آ رہی ہے ایک ذمہ داری. ماشاءاللہ جناب. میں بھی چاہتا ہوں کہ اسے آسانی سے نبھا سکوں. اکیلا تو میں کر نہیں سکتا. مجھے اپنی طرف سے ایک سلطان نصیرہ عطا فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ. سبحان اپنی اللہ. اہل سے نہیں مانگتا ہوں, میں اپنے اہل و عیال سے نہیں مانگتا ہوں, میں مانگتا ہوں تجھ سے. تو مجھے اپنے گھر سے عطا فرما. تو مجھے اپنے گھر سے عطا فرما. تو میرا وزیر بھی ہو, میرا مشیر بھی ہو, اور میرا خلیفۃ بلا فصل بھی. اب سمجھ آیا اس آیہ مجیدہ سے اور نبی کی دعا سے کہ اللہ نے حضرت امیر کو کعبہ میں کیوں پیدا کیا. اللہ نے حضرت امیر کو کعبہ میں کیوں اس لیے بھیجا کہ میرا نبی مجھ سے مانگ رہا ہے اپنا وزیر. میں کسی اور کے گھر میں پیدا شدہ بچہ ان کے حوالے نہیں کروں گا. جی میں ایسا بچہ پیدا کر کے بھیجوں گا جو میرے گھر میں پیدا ہوا ہوگا. اب یہاں ایک شاعر نے بڑا خوبصورت سا 4 لائنیں لکھی ہیں. ماشاءاللہ جناب. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جشن کا ماحول ہے وہ سناتا چلو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں لطف بڑا آ جائے. راز سربستہ, بڑے مشکل لفظ ہیں. راز سربستہ میان خشک تر پیدا ہوا. ماشاءاللہ جناب. راز سربستہ میان خشک تر, خشک اور تر کے درمیان والی مخلوق. راز سربستہ چھپے ہوئے راز تھے جو اللہ نے بھیجے ہیں. راز سربستہ میان خشک تر پیدا ہوا. چشم کعبہ کور تھی نور نظر پیدا ہوا. نور اس آنکھ کو کہتے ہیں جس سے دکھائی نہ دیتا. اب دیکھیے وہاں خانہ کعبہ کی کیا صورتحال تھی جس میں 360 بت ہوں. وہاں ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ ہدایت کا نور تو تھا نہیں, اس لیے شاعر کہتا ہے کہ کعبہ نور تھی نور نظر پیدا ہوا. یہاں اب التجا کر کے شاعر کہتا ہے لم یلد اپنی جگہ محکم ہے اے خدا. توجہ کرنی ہے اس جملے پہ. لم یلد ولم یولد, نہ تو تیرا بیٹا ہے نہ تو کسی کی اولاد ہے نہ کوئی تیری اولاد ہے. لم یلد اپنی جگہ محکم ہے اے خدا. یہ بھی سچ ہے ایک بچہ تیرے گھر پیدا ہوا. اور یہ خوش نصیبی ہے شیعہ کے لیے. اس کا پہلا امام ایسا معزز مکرم و محترم ہے جس کی جائے ولادت خانہ کعبہ ہے. ویسے عظیم جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا جو مرکز بنایا ہے وہ خانہ کعبہ ہے. یہ سائنس بھی ثابت کر چکی ہے. یہ جو زمین کا مرکز ہے, بگ پوائنٹ جو ہے, سینٹرل جو پوائنٹ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. مگر علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو خانہ کعبہ کا بھی مرکز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا آئے ہیں جوف کعبہ
پوائنٹ ہوتا ہے، درمیانی نقطے کو جوف کعبہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب، یعنی پوری کائنات کا مرکز ہے خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کے مرکز میں آئے ہیں علی رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی محبت ہمیں بڑھا رہی ہے، مگر اتنا مجھے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہرحال اللہ تعالیٰ اس ہماری کاوش کو قبول فرمائے۔ دیکھیے ہمارے استاد محترم یہ جملہ میں ہر مجلس میں جہاں مجھے جگہ ملتی ہے، موقع ملتا ہے، میں جملہ ان کا شیئر کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں ایشیو سر اٹھا کے چلا کرو، سبحان اللہ، جی سر اٹھا کے چلا کرو، کیوں؟ اس لیے جیسے رہبر اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں کسی اور کے نہیں، جیسا علی تمہارا ہے ویسا کسی کا علی نہیں، جیسے حسن آپ کے ہیں کسی کے حسن نہیں، جیسے حسین آپ کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں کسی اور کو حسین عطا نہیں کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک جملہ اور بھی ارشاد فرماتے ہیں، جیسے دنیا میں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تم کھڑے ہو کر سر اٹھا کے کہتے ہو میرے علی جیسا کسی کا علی نہیں ہے، میرے 12 اماموں جیسے کسی کے 12 امام نہیں ہیں، تو کردار اتنا بلند کریں کل قیامت کے روز علی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں میرے شیعوں جیسا کسی کا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، میرے شیعوں جیسا کسی کا شیعہ نہیں ہے، میرے محب جیسا کسی کا محب نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے حضرت امیر المومنین علی ابن صلی اللہ محمد وآلہ محمد، فرماتے ہیں سبحان اللہ جناب، اگر ہمارے محب پہ ظلم زیادہ ہو، ماشاءاللہ جناب، مثلا محفوظ فرماتے ہیں اگر میں اپنے ماننے والے پر تلوار چلاؤں اس کی ناک کو کاٹ دوں ماشاءاللہ، اور یہ تقاضا کروں کہ تو میری محبت سے ہٹ جا، وہ ماشاءاللہ، تلواریں تو برداشت کرے گا میری محبت نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے مولا فرماتے ہیں اس کی ولادت میں طہارت ہے، ماشاءاللہ جناب، کیوں؟ اس لیے اس کی ولادت میں طہارت ہے۔ اور اگر ہمارے دشمن کو پوری دنیا کے خزانے یہ اس کے سامنے رکھ کے کہا جائے کہ تم یہ خزانے لے لو اور علی سے محبت کر لو، وہ دشمن دشمنی پر تو رہے گا، خزانے قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کی علت بھی بتائی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ولادت میں طہارت نہیں ہے، اور پھر نبی نے ارشاد فرمایا ہے علی تو اس سے محبت وہ رکھے گا جو حلالی ہوگا، تو اس سے بغض وہ رکھے گا جو حرامی ہوگا۔ اب اس کو اگر آسان کیا جائے تو ہے طہارت رکھنے والا وہ تو ہوتا ہے محبت کرنے والا، جس کی ولادت میں طہارت نہیں ہے وہ ہے بغض کرنے والا۔ اور نبی نے فرما دیا ہے علی جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہی کافر ہے، جی جو تم سے دشمنی رکھتا ہے وہی کفر اختیار کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اولی الامر کی، اطاعت کرو رسول کی۔ تو اولی الامر علی ابن ابی طالب اور اس کے 12 جانشین ہیں، بیٹے ہیں، تو ان کا انکاری کافر ہے کیونکہ آیت قرآن کا انکار۔ ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا میں تھوڑا سا ولادت کا تذکرہ بھی کروں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لطف تو آ رہا ہے نا؟ ماشاءاللہ کرتے ہوں تو میں یہاں ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر تلوار۔ یہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اپنے گھر سے
کیوں علی کو بھیجا؟ ماشاءاللہ جناب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، اسی کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اپنے آبائے طاہرین کے ساتھ سند سے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے، پھر امام زین العابدین علیہ السلام سے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام سے، اسی طرح امام حسن علیہ السلام سے، اسی طرح حضرت امیر المومنین سے، اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جی ماشاءاللہ جناب، اور یہاں سے حضرت عباس ابن عبد المطلب ہیں، ماشاءاللہ، وہ روایت کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اور ابن کائنات بھی ہیں جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ گروہ بنی ہاشم خانہ کعبہ کے سامنے تشریف فرما تھا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ابن مطلب بھی بیٹھے تھے، جناب عباس ابن عبد المطلب، پورا گروہ قریش بیٹھے تھے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے روانہ ہوئی۔ یہ بات کو میں روک کر ایک جملہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ سے پوچھا گیا آپ کی ولادت میں اور عیسیٰ کی ولادت میں فرق کیا ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ کیا تقابل ہے؟ تو فرمایا کہ وہاں تقابل فاطمہ اور مریم کا نہیں تھا، وہاں عیسیٰ اور علی کا تقابل عیسیٰ اور علی کا تقابل تھا۔ عیسیٰ کے ذریعے مریم کو خانہ خدا سے بھیجا گیا، وجہ سننے پر عیسیٰ کی وجہ سے مریم کو عبادت خانے سے باہر بھیجا گیا۔ مولا فرماتے ہیں میری وجہ سے میری ماں کو خانہ کعبہ میں لایا گیا۔ میری وجہ سے میری ماں کو گھر سے کعبہ میں لایا گیا۔ یہ تقابل عیسیٰ اور علی کا ہے۔ جی مریم و فاطمہ کا نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد آتی ہیں خانہ کعبہ کے سامنے۔ ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اب جو انہوں نے خطبہ وہاں پڑھا وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ، کہ یہ نئی چیزیں تو ہم پڑھی نہیں ہیں، میں نے سنی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ، دوبارہ کوشش کر رہا ہوں، عربی کی خطبہ ہے، اور جب آئی نا جناب فاطمہ بنت اسد، ماشاءاللہ، اور اس وقت آثار ولادت نمودار ہو گئے، ماشاءاللہ، پریشانی کا عالم ہو گیا، درد دل شروع ہو گیا، تو آسمان کی جانب اپنی نگاہوں کو بلند کیا ماشاءاللہ جناب، اور عرض کرتی ہے اے رب انی مؤمنۃ بکا، ماشاءاللہ جناب، اے رب میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، ایمان لاتے ہیں، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِكَ، ماشاءاللہ جناب، اور جو کچھ تیری طرف سے تیرے رسولوں پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دیکھیے عقیدہ سنا رہی ہے، ماشاءاللہ جناب، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان ہے، پھر اس نے جو نازل کیا اس پر ایمان کی گواہی دینی ہے، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا وَبِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِكَ، اور جتنے نبی تو نے نازل فرمائے ان سب پر ایمان لاتی ہوں۔ ماشاءاللہ جناب، سلوات بھیجیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ماشاءاللہ جناب، سبحان مومنین اللہ، ذرا تھکے ہوئے ہیں تو ان کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ وَبِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِكَ وَكُلُّ كِتَابٍ أَنزَلْتَهُ، اور جو تین نے کتابیں نازل کی ہیں ان سب پہ میں ایمان رکھتی ہوں۔ وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ، ماشاءاللہ جناب، سبحان اور میں اللہ، اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یعنی اب اس کا مطلب ہے صحیفہ ابراہیمی پر بھی عقائد عقیدہ رکھتی ہیں، ان پہ ایمان رکھتی ہیں، تصدیق کر رہی ہیں، اور پھر فرماتی ہیں وَإِنَّهُ
बना बैतकल अतीक, ये वो नबी हैं जिसने तेरा आजाद घर तामीर किया। बैतकल अतीक, आजाद घर है, इसमें कोई सियासत वाली बात नहीं है। ये आओ देखिए ना जरा, हजरत इब्राहिम और इस्माइल का जो किरदार था, बना रहे हैं खाना काबा, माशाअल्लाह, ये बन रहा है अल्लाह का घर। एक ईंट लगाते हैं दोनों नबी, एक ईंट लगाने के बाद फिर शुक्राने के तौर पर 1000 रकात पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए 1000 रकात नमाज पढ़ रहा है हर नबी, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें ये सआदत अता की है कि वो उसका घर तामीर करें। अब याद रखिए, जिसको भी नेकी करने की सआदत नसीब हो जाए वो अपने आप में ये गुमान न करे ये मेरी हिम्मत है, ये उसका करम है कि उसको हिदायत मिल गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, आवाज़े बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जी, आज आप अगर 13 रजब की महफिल में बैठे हैं, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये कमाल वाले का कमाल है कि उसने मौका अता कर दिया। और ये इंसान महफिल में चला जा सकता था दूसरी जगह, लेकिन अल्लाह ने गवारा नहीं किया। जो आ गए हैं उन्हें चुन लिया है, और ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा। माशाअल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। गालिबन उनकी पहले सहीफ़े कामिला की पहली दुआ के ये जुमले हैं कि ऐ बंदा खुदा, तू इतना अपने आप में बड़ा ना बन जाया कर कि तूने नमाज शब पढ़ ली तो मैं बड़ा हो गया, 5 वक्ता नमाज पढ़ ली तो मैं बड़ा हो गया। ये मेरी अपनी हिम्मत है, मेरी अपनी कोशिश है, नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है। बेशक माशाअल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से तुझे तौफीक मिली है, तुझे नेकी नसीब हो गई। माशाअल्लाह। अब यहाँ हजरत इब्राहिम यही समझा रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ आने वाली उम्मत के लोगों, याद रखना जब भी कोई नेकी का तुम्हें सबब मिल जाए, नेकी करने का काम मिल जाए, तो उस पे इतराना नहीं, शुक्र करना। क्यों शुक्र करना? इसलिए कि अल्लाह ने अता फरमाई है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला जब अपने नबी को बेटी अता की, कौसर अता फरमाई, तो फिर क्या फरमाया? फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। यही है मेरा महबूब, मैंने तुम्हें दे दिया बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत मैंने तुझे अता कर दी है। जब तुम्हें नेमत मिल गई है तो बस मेरे बारगाह में आकर मुझे सजदा कर जी, शुक्राने के तौर पर अपनी जबीने न्याज को मेरे सामने झुका ले। क्यों? ये इसलिए कि ये बेहतरीन है नेमत को शुक्र अदा करने का तरीका। ये नेमत का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? सजदा करना है। अब हजरत इब्राहिम भी समझा रहे हैं, हजरत इस्माइल भी समझा रहे हैं। एक ईंट लगाते हैं, 1000 रकात नमाज पढ़ते हैं। अब कोई यूं ना कहा जाए कि 2 नबी मिलकर, 2 मासूम नबी मिलकर एक आने वाले के लिए घर तामीर कर रहे हैं। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलवात, एक आने वाले के लिए घर तामीर कर रहे हैं, और उस घर की एक ईंट लगाते हैं तो 1000 रकात नमाज पढ़ते हैं। अब बताइए कि जिस पे इतनी ईंटें लगी हो, उस पे 1000 रकात नमाज पढ़ी गई हो, उस घर की निस्बत कितनी बड़ी। जब घर इतना बुलंद है तो उसके अंदर आने वाले की कितनी अजमतें ज्यादा होंगी, कितनी अजमतों का मालिक होगा। तो याद रखिए अल्लाह का घर भी आला, बेशक, और उसके अंदर आने वाला भी आला। बात याद है ना? जनाब फातिमा अर्ज करती हैं, परवरदिगारा मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, माशाअल्लाह, तेरे रसूलों पर ईमान रखती हूँ, जो तूने नाज़िल किया उस पर ईमान रखती हूँ जी, जो तूने रसूलों पर भेजा मैं उस पर भी ईमान रखती हूँ जी।
اور فرماتی ہیں میں اپنی جد ابراہیم کے کلام کی بھی تصدیق کرتی ہوں، اور فرماتی ہیں انہو بنا بیت العتیق فاسألک بحق ھذا البیت، ماشاءاللہ جناب، میں تجھے اس گھر کا واسطہ دے واسطہ دیکھیں، ماشاءاللہ جناب، جی میں تجھے اس گھر کا واسطہ دیتی ہوں۔ اور پھر فرمایا ومن بناہا، اور جس نے اسے بنایا میں اس کا تجھے واسطہ دیتی ہوں، جس نے اس کو تعمیر کیا میں تجھے، یعنی حضرت ابراہیم کا واسطہ، حضرت اسماعیل کا واسطہ جی، اور تجھے تیرے گھر کا واسطہ۔ ماشاءاللہ جناب، یاد رکھنا یہاں وسیلہ بھی سمجھا رہی ہیں بی بی، ماشاءاللہ جناب، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ آ جائیں کہ وسیلے کے منکر ہوں، اور فرماتا ہے قرآن مجید، خود اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ بھی ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتی تھی ماشاءاللہ جناب، جی، پہلے وسیلہ بنایا تو اللہ کے گھر کو بنایا ماشاءاللہ جناب، جی، پھر وسیلہ بنایا تو اپنی جد کو بنایا جی، اور پھر فرمایا وَبِهَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي احتشامی، ماشاءاللہ جناب، سبحان اللہ، جی اے اللہ تجھے تیرے گھر کا واسطہ، ماشاءاللہ، اے اللہ تجھے اس بنانے والے کا واسطہ جس نے اسے تعمیر کیا، اور پھر اگلا واسطہ سنیے، ماشاءاللہ جناب، سبحان اور پھر اللہ، فرماتی ہیں وَبِهَذَا الْمَوْلُودِ، اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، جو مشکل آسان فرما، میرے شکم میں ہے۔ اللہ اکبر، کون ہے شکم میں؟ پھر اس کی تفسیر بیان کرتی ہیں، ان کی صفتیں بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں الذی یکلمنی، ماشاءاللہ جناب، وہ مولود جو میرے شکم میں ہے وہ ایسا مولود ہے جو مجھ سے کلام کرتا ہے، الذی یکلمنی، اور پھر فرمایا وَیُونِسُنِی، اور جب میں تنہا ہو جاتی ہوں تو وہ میرا مونس بن جاتا ہے، وَیُونِسُنِی بِحَدِیثِ ہی، اپنی باتوں سے مجھ سے انس پیدا کرتا ہے، میرے ساتھ انس پیدا کرتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، جب میں غمگین ہوتی ہوں اس کی باتیں سن کر میرا غم دور ہو جاتا ہے۔ کون ہے؟ الذی یکلمنی، وہ ہے جو مجھ سے کلام کرتا ہے، وَیُونِسُنِی بِحَدِیثِ ہی، اور میرے ساتھ اپنے باتیں کر کے مجھے مونس کرتا ہے، وَأَنَا مُوقِنَةٌ، اور مجھے یقین ہے، إِنَّهُ إِحْدَى آیَاتِکَ، یہ تیری آیتوں میں ایک نشانی ہے، تیری نشانیوں میں ایک نشانی ہے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات، مجھے یقین ہے، سبحان اللہ جناب، إِنَّهُ إِحْدَى مِنْ آیَاتِکَ، ماشاءاللہ، یہ تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ماشاءاللہ جی تیری آیتوں میں ایک آیت ہے، اور فرمایا وَدَلَائِلُکَ، ماشاءاللہ جناب، تیری دلیلوں میں ایک دلیل ہے، ماشاءاللہ جناب، جی تیری دلیلوں میں ایک دلیل ہے، لما یسرتنی علی ولادتی، پروردگارا میرے اوپر اس کی ولادت آسان ہے، ماشاءاللہ جناب، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب یہ دعا ختم ہوئی، ماشاءاللہ، حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں ماشاءاللہ جناب، اور ہم سب نے، گروہ قریش نے سب نے دیکھا کہ پچھلی سائڈ سے دیوار کعبہ پھٹی، ماشاءاللہ جناب، دیوار کعبہ شک ہوئی۔ اب یاد رکھیے یہاں دنیا کی عورتیں ہوتی نا، ماشاءاللہ گرتی ہوئی دیوار کو دیکھ کر بھاگ جاتی، کیونکہ یہ تو تھی نا حیدر کی ماں، یہ تو تھی حیدر کی ماں،
علی کی ماں تھی، اس لیے دیوار کو جب گرتا دیکھا بھاگی نہیں، دیوار کی طرف روانہ ہوئی، دیوار کی طرف روانہ ہوئی۔ اور کیا ہوا؟ اور پھر ابن عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں ہم نے دیکھا فاطمہ خانہ کعبہ میں چلی گئی۔ جی جب فاطمہ داخل ہو گئی اندر، پھر ہم نے دیکھا وہ دیوار دوبارہ مل گئی۔ شیعہ ناز کرو، شیعہ ناز کرو کہ اللہ نے تجھے کیسا امامت دی، جس کی ولادت کا اہتمام خود خدا کرتا ہے، جس کی ولادت کا اہتمام اللہ کی ذات کر رہی ہے، حکم دے رہی ہے دیوار کو کھل جا تاکہ میرے ولی کا راستہ بن جائے، پھر وہ دیوار بند ہو جاتی ہے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد کتنے دن رہی؟ 3 دن، ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، 3 دن خانہ کعبہ کے اندر رہی۔ عرض کر چکا جوف کعبہ میں ولادت ہے علی علیہ السلام کی، ماشاءاللہ۔ جو